کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کون سی باتیں راز رکھنی چاہیے؟ نمبر 1، اپنے گناہوں کو لوگوں سے چھپانا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت بخش دی جائے گی سوائے ان کے جو گناہوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ نمبر 2، دوسروں کے گناہوں کو فاش کرنا سخت منع ہے۔ جس نے کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوشی کی، اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ صحیح مسلم۔ نمبر 3، ازدواجی زندگی کی تفصیلات کسی سے بیان کرنا گناہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے ساتھ خلوت کرے اور پھر اس کا راز فاش کرے۔ صحیح مسلم۔ نمبر 4، صدقہ خیرات اور مالی معاملات کی نمائش سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر تم صدقہ چھپا کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ سورہ بقرہ۔ نمبر 5، اپنی مالی حالت، دولت یا تنخواہ کا بار بار تذکرہ کرنا دکھاوے اور تکبر کا سبب بن سکتا ہے، جس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 6، گھریلو جھگڑے یا خاندان کے اختلافات کو دوسروں تک پہنچانا فتنہ اور بے برکتی کا سبب بن سکتا ہے۔ فتنہ قتل سے بھی بڑا ہے۔ سورہ بقرہ۔ نمبر 7، عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس کا اعلان ضروری نہیں۔ وہ 7 لوگ جو قیامت کے دن عرش کے سایہ میں ہوں گے، ان میں ایک وہ شخص ہوگا جو چھپا کر صدقہ کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ دائیں نے کیا خرچ کیا۔ صحیح بخاری۔ نمبر 8، اپنی بیماریوں اور تکالیف کا ذکر دوسروں سے مسلسل کرنا صبر کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کوئی تکلیف، بیماری، غم یا دکھ پہنچے، اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ صحیح بخاری۔ نمبر 9، خواب اور ارادے ہر کسی سے نہیں بتانے چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، بیٹے اپنے خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ سورہ یوسف۔ نمبر 10، دل میں آنے والے حرام وسوسوں یا کمزوریوں کو اللہ سے بیان کرنا افضل ہے، لوگوں سے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ میری امت کے دلوں میں آنے والے وسوسوں پر مواخذہ نہیں کرے گا جب تک وہ ان پر عمل نہ کریں یا زبان سے نہ نکالیں۔ صحیح بخاری۔ نمبر 11، کسی کا راز یا اعتماد کی بات دوسروں کو بتانا خیانت ہے۔ منافق کی